دیکھیں ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھی کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دی ہے ڈاکٹرز نے، وہ صرف اس لیے کی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تسلی بخش علاج ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وہ رپورٹ انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں پوری مکمل انفارمیشن بھی نہیں دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کام کے اندر۔ آپ خود اٹھ کے جہازوں میں باہر چلے جاتے ہیں، آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہے تسلی بخش ہے۔ میں یہ سارے ججز سے پوچھوں گی جب یہ جائیں گے پیمس کے اندر، ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں نا ان کے پاس، اللہ سے ڈریں۔ اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی آپ پہ نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہو۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کن ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہو۔ اس لیے آئندہ آپ اس قسم کی بات ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس سے جو ہماری اندر گئی ہوئی ہے، جو پٹیشن ڈلی ہے کل، حالانکہ یہ والی پٹیشن ہفتہ پہلے ڈل جانی چاہیے تھی، 17 تک ڈل جانی چاہیے تھی، جو جا کے کل ڈلی ہے۔ اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں۔ ہم سارے لائرز کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر فرنٹ فٹ پہ جا کر ہمیں نظر آنے چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہم آپ سے جو ریکویسٹ کریں گے نا، اب ہم آپ کے میڈیا سے کریں گے۔ اب میں میڈیا سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں لائر سے کہ جو ہمارے سارے لیڈنگ لائرز ہیں، حامد خان ہوسا صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن ڈالی ہے، علی ظفر صاحب، علی بخاری صاحب، سلمان راجہ صاحب اور گوہر صاحب، ماشاءاللہ 6 ہمارے لیڈنگ لائرز ہیں، اور مزید بہت لائرز ہیں۔ پی ٹی آئی میں تو ماشاءاللہ لائرز بہت ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ سارے موجود ہوں، سپریم کورٹ سے جا کے ڈیٹ لیں، اس پٹیشن کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں، اور ہم آپ سے مطلب اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں انشور کریں کہ عمران خان کا جلد سے جلد شفا میں لے کے جایا جائے اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے۔ اور باقی جو جیسے جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی، جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کا نقصان ہمیں نہیں پتہ کتنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو محسن نقوی بتا رہا ہے اور جو ان کے ڈاکٹروں نے دیا ہے، جو کہ ہمارا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلی بخش ہم نے قرار دیا۔ ہم تو ان ڈاکٹروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ جو اسپیشلسٹ جس کے نام پہ یہ ساری گواہیاں جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اسپیشلسٹ تھا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ یہ ڈاکٹرز ٹرینڈ لگتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے، نہ ہمیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامیاں رپورٹیں کوئی نہیں دکھائی گئیں۔ یہ سوچیں فون کے اوپر۔ میں ساروں کو کہوں گی آئندہ آپ بھی لوگ اپنا علاج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بھی جا کے تسلی کر لینا جب کوئی آپ کو فون پہ آپ کو علاج آپ کا بتا دے گا۔ اس لیے آپ سب نے، اگر یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی، تو اب ہم کہیں گے لوگوں کو کہ آپ نے اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے، اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، ہم پورے پاکستان کو، پوری پارٹی کو اور پورے پاکستان سے اب اپیل کرنے لگے ہیں کہ ہر حالت میں آپ کا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے، پاکستان کا ایک لیڈر ہے، پاکستان کا یہ وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اپنے ملک کے لیے کر لیں، ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں، ملک کے لیے کریں۔ آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج، کل میں کورٹ میں کھڑی تھی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اے ٹی سی کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا ظہیر شاہ، اس نے کہا، میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ذرا ڈیٹ اگلی والی دے دیں، ہم نہیں ابھی آ سکتے۔ اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ جیل میں چلی جائیں، یہ پروسیکیوٹر نے کہا۔ تو میں نے کہا یاد رکھیں
पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हमें हक देता है। जब हम कॉल देते हैं पुरअमन एहतजाज की, जो इमरान खान ने दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी। जब कोई उसको चैलेंज करेगा, प्रोसिक्यूटर हो जाए या इसके ऊपर कोई सज़ा दे जज, इनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। और ये एतजाज़ एहसन भी कह चुके हैं जो गलत सज़ाएँ दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जजेस के ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए जो प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हक देता है इस चीज़ के ऊपर। जब आइन हमें हक दे रहा है, हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इमरान खान की जो लीडर है उसकी आँख बचाने के लिए मैं सिर्फ कह रही हूँ आप बाहर निकलेंगे। अब एक मैं बात करना चाहती हूँ, ये जितनी भी आँख का मसला बता रहे हैं, मैं आपको अपने तौर पे बता रही हूँ, ये आँख इन्होंने खुद जेल के अंदर उनकी ख़राब की है। ये उसको छुपा इसलिए रहे कि ये करने वाले ये खुद हैं। इन्होंने जेल के अंदर उनकी आँख के साथ टीके लगाए हैं, जो भी किया, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लोगों को जेलों में मार सकते हैं, ये लोगों को जेलों में। इमरान खान की आँख खुद से ख़राब नहीं हुई, जेल वालों ने किया, उसको ये छुपा रहे हैं और उसको और ख़राब कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं दूसरी आँख पे भी ख़राब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पुरअमन बात कर रही हैं, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ लोगों को निकल के जल्दी एहतजाज करना चाहिए। ये वक्त ले रहे हैं, इनको टाइम चाहिए ताकि आँख और ख़राब हो जाए, और ये समझते हैं कि हम सब ऐसे बैठे रहेंगे। इनका ख्याल है, मुझे नहीं पता पहले लोग जो कत्ल कर चुके हैं उनका क्या हुआ था। हम बैठेंगे भी नहीं और हम उसका हिसाब भी लेंगे और उसका बदला भी लेंगे। ये हमें अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है कि हमारे साथ अगर आँख ख़राब की जाए तो आँख का हिसाब लिया जाता है, तो आँख के बदले आँख होगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका ख्याल है कि इनकी आँखें बच जाएंगी, फिर ये लोग अपनी आँखें पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, वो उसके ऊपर कुछ चढ़ा के निकलेंगे, लेकिन इनकी आँखें पाकिस्तान में भी नहीं बचेंगी और बाहर की दुनिया में भी नहीं बचेंगी। इन्होंने इमरान खान की जान बूझ के ख़राब की है। झूठ बोलते हैं कि उनकी आँख ख़राब हुई है, उनकी आँख ख़राब नहीं थी, उनकी आँखें ठीक थी। और ये उसका इलाज इसलिए नहीं करवा रहे कि चाहते हैं कि दूसरी आँख पे भी असर हो जाए। ये सब झूठ है और इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सलमान सफदर साहब बतौर फ्रेंड ऑफ अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने पहले भी बताया था, जो रिपोर्ट निकली है, जो हमें पब्लिक में मिली है, आ रही आवाज़ आ रही है। कैरी ऑन बहुत ज़्यादा माइक्स हैं, आप कैरी ऑन करें। जो रिपोर्ट पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उस पर कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया और ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है। और ये फ़िक्र की ये बात है कि जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गया वो नज़र। जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इनसे कांटेक्ट में थे, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, उसके बाद फ़ोन उनके बंद है। वो कहीं गायब हो गए हैं, वो कहीं अबडक्ट हो गए हैं, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न्ड हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया 16 तारीख को, वो एक जुर्म है। और इन डॉक्टर्स पे हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए, ये और उनको सामने लाया जाए। पब्लिकली आके हमें फर्स्ट हैंड खुद बताएं कि क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोज क्या किया है। उन्होंने हम बताया ही नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट, वो नहीं कह रहे। एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट हमें बता रही है, और अब तो दूसरी दफ़ा तो बताया कुछ नहीं है। वो जो आप देखें ना, कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हैं, और वो हमें बार बार हमें पाकिस्तान से और बाहर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, और हमें पता है, मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस है। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है,
یہ ڈیلے بھی جان بوجھ کے ہے. یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا ان کو. جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا, میں ان ڈاکٹرز کو نہیں جانتی, سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈیلے کر دیا. میں پھر دوبارہ کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے. یہ جیل میں ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے, اور ہمیں اس کی چیز کی بڑی پریشانی ہے. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ امیڈیٹ پروسیڈنگز کی جائیں, پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ اگینسٹ کی جائیں اور پھر ان کو سامنے ہمارے لایا جائے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ. اچھا سلمان صفدر صاحب کچھ چیزیں ایک سیکنڈ